خواتین کے موٹے موٹے 3 4 5 مسائل ہیں. شادی کا مسئلہ، اس کے لیے شادی مرد کی یا عورت کی شادی نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی مسنون وظیفہ ہے تو کیا ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آپ مدین گئے اور جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ فرعون اور ان کی فوجیں یا ان کے وہ ہرکارے آپ کے پیچھے ہیں، تو آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، اور وہ چھوڑ کے چلے گئے اور وہ اندیکھی منزل کی طرف گئے. ان کو نہیں پتا تھا میری ڈیسٹینیشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں لے گیا. تو وہاں سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے. تو وہاں انہوں نے ایک دعا کی، اور وہ دعا سنت سے ثابت ہے کہ اللہ سے انہوں نے کی، رب انی انزلت، اے اللہ میں جو یہاں پر آیا ہوں میں فقیر ہوں، مجھے آپ سے خیر چاہیے. جب یہ دعا انہوں نے کی تو فوراً ہی وہ جو بچیاں شعیب علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا، ان کی مدد کی تھی، وہ گھر گئیں. انہوں نے جا کر بتایا کہ باپ بھی حیران کہ آج آپ جلدی آ گئی ہیں اور بکریوں جانوروں کا پیٹ بھی بھرا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے تو لوگوں کا بچہ کچھ پانی پیتی تھی، ہمیں ویٹ کرتی تھی، تو آج اللہ نے ایک ایسے بندہ جو ہے وہاں بیٹھا تھا، اس نے سب سے پہلے پانی نکال کر ہمیں دیا، ہم نے پلایا. وہ جو 10 لوگ پانی نکالتے تھے وہ ایک کلیری نکال لیا. اور انہوں نے وہاں جا کر بتایا کہ وہ امین بھی ہے، کبھی بھی ہے. کبھی اتنا ہے کہ 10 لوگوں کا کام اکیلے نے کیا، اور امین اتنا ہے کہ اس نے آنکھ اٹھا کر بھی ہماری طرف نہیں دیکھا. اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو اللہ سے مانگا ہے نا، اللہ نے ان کو فوراً رشتے کا بندوبست بھی کر دیا، گھر کا بھی کر دیا، روٹی کھانے کا بھی کر دیا. تو یہ دعا آپ پڑھیں. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ وہ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین، یہ ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے. قرآن کی آیت سے یہ اسی طرح اسی طرح نیک اولاد کے لیے ہر عورت کو، باپ کو اولاد کی ضرورت ہے. رب ھب لی من الصالحین، اللہ سے مانگیں. تو انبیاء کی دعائیں قرآن میں موجود ہیں. ان دعاؤں کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا بالکل ثابت ہے. اور رہ گی باقی ہر موقع کے لیے کہیں دعائیں ثابت ہیں، عمومی طریقہ ملتا ہے. آپ باوضو ہو کر 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت کے بعد پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی تعریف کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اور اپنی حاجت بیان کریں، پھر اینڈ پر درود پڑھیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ربی علیہ السلام فرمایا کہ اس کی دعا رد ہی نہیں ہوتی. صحیح ہے. جو یا سلام یا وہابو، یہ جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، ان کو یہ آگے سے واو یا پیش والا ساؤنڈ دے کر کچھ بھی ورد جاری کر دینا، یہ مطلب طریقہ تو درست نہیں ہے میرے خیال سے. آپ بتائیے گا. دیکھیں اس میں یقیناً احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیں اللہ کے ناموں میں برکت، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے ناموں کے اثرات ہیں، اس میں برکات ہیں، اور ان کا واسطہ اللہ کو دے کر حدیث میں آتا ہے دعا مانگنی چاہیے. ان کا واسطہ دے کر، یہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی شان ہے، اس کی صفات ہیں. مگر صرف اتنا ہی وظیفہ دے دینا کہ بس یہی آپ پڑھیں، بس یہی آپ پڑھیں، اور اس سے یہ ہو جائے گا، یہی پڑھیں اور یہ ہو جائے گا، یہ چیزیں جو ہے وہ حدیث سے نہیں ملتی. لہذا جس چیز پر نبی کی مہر نہیں ہے، اتباع اسی چیز کی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. ہم نے اس چیز کی اتباع کرنی جو آسمان سے آئی ہے. آسمان سے آنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن. اور جو نبی کے زبان سے نکلے وہ بھی چونکہ وحی کے ذریعے ہی ہوتی ہے. اور فرمایا قلیلا ما تذکرون، تھوڑے ہوں گے جو سیدھے کام کریں گے، نصیحت حاصل کریں گے، زیادہ تر اسی طرح کام چلائیں گے. لہذا مسنون طریقے جو ہے، مسنون اذکار جو ہیں، ان پر عمل کرنا چاہیے، چاہے وہ صبح کے ہیں، چاہے وہ شام کے ہیں، چاہے وہ سونے کے ہیں، چاہے وہ اٹھنے کے ہیں، چاہے وہ کھانے کے ہیں، چاہے وہ سفر کے ہیں. ان پر عمل کرنا چاہیے. ان کی برکات بھی انشاءاللہ ہیں اور وہ حاصل ہوتی ہیں.